دیکھیے آگے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ رسائل فضل رسول۔ اس مجموعہ رسائل فضل رسول کے اندر صفحہ نمبر 60 پر لکھا ہوا ہے مولانا محمد احسن نانوتوی نے قیام بریلی کے زمانہ 1851 تا 1877 میں جب اپنے اس مسئلہ کو موقف کا اظہار کیا کہ مختلف طبقات ارض میں بھی انبیاء کرام مثل آدم و نوح و محمد علیہ السلام موجود ہیں، تو اس کی بنیاد حضرت ابن عباس کو بنایا۔ تو حضرت مولانا نقی علی بریلوی نے اس کا زبردست تعاقب کیا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ یعنی اس کتاب کے صفحہ 60 پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہنا کہ مختلف زمینوں میں باقی انبیاء بھی موجود ہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اچھا اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں مولوی غلام دستگیر قصوری کے پاس۔ یہ غلام دستگیر قصوری جو ان کا بہت بڑا عالم ہے، یہ اس کی کتاب ہے تقدیس الوکیل۔ اس تقدیس الوکیل میں اس نے یہ حدیث اثر ابن عباس تسلیم کی ہے، اور کرنے کے بعد یہ صاف تسلیم کیا ہے کہ باقی زمینوں میں مختلف انبیاء ہو سکتے ہیں۔ مثلا وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ 134 پر، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کے ممتنع بالذات ہونے کے اس جہان دنیا میں قائل ہیں، بس اگر کوئی اور جہان ہو یعنی کوئی اور زمین ہو اس میں سوائے اس دنیا کے انبیاء مبعوث ہوں اور ایک ان کا خاتم ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نبی اور خاتم میں ہو، تو اس کے ممتنع ہونے پر ہم حکم نہیں کرتے جیسا کہ ابتدا میں لکھا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ میرے پاس تبیان القرآن ہے، اس کی جلد نمبر 12 ہے۔ غلام رسول سعیدی نے اسی تقدیس الوکیل والے غلام دستگیر قصوری کا موقف نقل کیا ہے کہ مولانا غلام دستگیر قصوری کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے، یعنی 7 طبقوں کے اندر جو مختلف انبیاء موجود ہیں، اور ہر ایک زمین پر محمد بھی موجود ہے، آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، دیگر انبیاء بھی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ ہر ایک کی خاتمیت، یعنی جو ہر ایک زمین پر محمد ہے اور وہ خاتم بھی ہے، تو اس کی خاتمیت اضافی ہے، یعنی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہے۔ اب آپ بتائیں یہ بات جو نقی علی خان نے کہی تھی کہ اور زمینوں کے اندر انبیاء کا تسلیم کرنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے، اب مولوی غلام دستگیر قصوری تو تسلیم کر رہا ہے کہ وہاں انبیاء موجود ہیں اور ان کا جو خاتم ہونا ہے وہ ان کے اعتبار سے ہے، وہاں کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس زمین کے اعتبار سے ہے۔ اب نقی علی خان جو کہتا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اور زمینوں کے اندر بھی انبیاء موجود ہیں یہ ختم نبوت کا انکار ہے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بریلویوں، کیا غلام دستگیر قصوری اس کو آپ نے ختم نبوت کا منکر تسلیم کر کے اس کے اوپر فتاوی جات لگائے؟ کیا اس کو آپ نے ختم نبوت کا منکر سمجھ کر کافر قرار دیا؟ کیا اس کے خلاف تمہارے احمد رضا خان کی قلم حرکت میں آئی؟ کیا تمہاری زبان وہاں گم کیوں ہو گئی؟ کیا تم نے اس کے خلاف منکر ختم نبوت کے فتوے داغے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ صرف تمہارے اندر کا ایک چور ہے جو تم علماء دیوبند کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہو، ورنہ اگر اس اثر کو تسلیم کرنا اور اس اثر ابن عباس کو ماننا کہ باقی زمینوں پر بھی انبیاء تمام انبیاء کی مثل ہوتے ہیں، اور اگر یہ تسلیم کرنا ختم نبوت کا انکار تھا تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ غلام دستگیر قصوری کو کافر کہتے، لیکن انہیں تو تم اپنے اکابر اہل سنت میں شمار کرتے ہو۔ تمہارے عبدالحکیم شرف قادری نے اکابر اہل سنت، تذکرہ اکابر اہل سنت میں اس کو اپنے اکابر میں شمار کیا ہے۔ اور آگے دیکھیے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی تمہارے گھر سے نظر آتی ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جیسا، جس میں تمہارے اس نصیر الدین سیالوی نے بھی ایک اصول لکھا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ غلام نصیر الدین سیالوی کیا لکھتا ہے؟
کہتا ہے اگر نانوتوی صاحب ختم زمانی کے قائل تھے تو وہ اثر ابن عباس کی تصحیح و تقویت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نانوتوی صاحب ختم نبوت زمانی مانتے تھے تو اثر ابن عباس کی تصحیح کیوں کی انہوں نے؟ میں کہتا ہوں اگر اس اثر ابن عباس کی تصحیح کرنا یہ ختم نبوت زمانی کا انکار کرنا، تو میں آگے حوالے پیش کرتا ہوں کہ ختم نبوت زمانی کا انکار بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ آگے بھی لکھتا ہے یہ غلام نصیر الدین سیالوی، کہتا ہے جب مصنف تعذیر الناس اس اثر کے مضمون کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ ختم نبوت ختم زمانی کے قائل کیسے؟ یعنی مصنف یعنی تعذیر الناس اگر اس اثر ابن عباس کو درست سمجھتے ہیں تو پھر ختم نبوت کے قائل نظر نہیں آتے بلکہ ختم نبوت زمانی کے منکر نظر آتے ہیں۔ تو یہ سیالوی کے بیٹے ابن سیالوی نے یہ ایک اصول دے دیا کہ اگر کوئی بندہ اس اثر ابن عباس اس حدیث کی تصحیح کر دے اور اس حدیث کو صحیح سمجھے تو وہ ختم نبوت زمانی کا منکر جا کے ٹھہرتا ہے۔ آؤ بریلویوں، اگر تمہیں مانے جانا ہے تو اس سوال کا اشرف سیالوی سے لے کر کوکب نورانی تک اور حنیف قریشی سے لے کر مولوی احمد رضا خان کی قبر تک تمہیں سوال ہے، جاؤ اس کو اکھیڑ کے اس سے پوچھو کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک اثر ابن عباس کو صحیح تسلیم کر لینا ختم نبوت کا انکار ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے اس اثر ابن عباس کی تصحیح کر دی ہے، اگر تصحیح کرنے کی وجہ سے مولانا نانوتوی پہ کفر کا فتویٰ ہے تو یہ تمہارے اور ہمارے مشترکہ جو بڑے ہیں ان پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب مولوی احمد رضا خان کی خواصت تھی، یہ اندر کا بغض تھا جو اس نے علماء دیوبند کے خلاف نکالا ہے، ورنہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تفسیر تبیان القرآن، اس کی جلد نمبر 12، اس کا صفحہ 92، اس کے اوپر یہ جناب سعیدی صاحب کیا لکھتا ہے؟ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا، علامہ ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آگے لکھتا ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی نے اس حدیث کو 2 سندوں سے روایت کیا ہے، ایک سند ہے از عطا بن صائب از ابی الزہا از ابن عباس ہے، اور دوسری سند ہے از عمر ابن مرہ از ابی الزہا از ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ امام بہقی لکھتے ہیں اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس سے صحیح ہے، حضرت ابن عباس سے سند صحیح ہے، راوی مرہ کے ساتھ شاذ ہے اور میں نہیں جانتا کہ ابو الزہا کا کوئی متابع ہے۔ جب 2 سندیں ہیں تو ایک سند کو تو صحیح تسلیم کیا جا رہا ہے نا۔ آگے دیکھیے علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد بن جوسی وہ لکھتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اس حدیث کی 2 سندیں ہیں، ایک حضرت ابن عباس تک متصل ہے اور دوسری سند ابو الزہا پر موقوف ہے۔ تو بات سنو، ایک امام حاکم وہ بھی اس حدیث کی تصحیح کر رہا ہے، علامہ ذہبی بھی تصحیح کر رہا ہے، اور امام بہقی بھی تصحیح کر رہے ہیں، اور امام ابن جوسی بھی اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے الحافظ اماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 7 زمینوں سے متعلق اثر ابن عباس کو امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات کے حوالے سے نقل کیا اور اس کی سند پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، یہ بھی اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے حافظ اسی کتاب کے صفحہ 94 پہ لکھا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی متوفہ 1911 ہجری نے اس اثر کا ذکر امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور ان کی تصحیح کے ساتھ اور امام بہقی کی شعب الایمان اور کتاب الاسماء والصفات کے حوالوں سے ذکر کیا ہے، یہ سیوطی بھی اس کو تسلیم کرتا ہے صحیح۔ اور آگے دیکھیے علامہ شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفہ 1270 ہجری وہ لکھتے ہیں علامہ ابو الحیان ادلسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس اثر کے صحیح ہونے پر کوئی عقلی اور شرعی معنی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آلوسی بھی تصحیح قرار دے، ابن کثیر بھی تصحیح اس کو تو صحیح مانے، اور سیوطی بھی صحیح مانے، ذہبی بھی صحیح مانے، امام حاکم بھی اس کو صحیح قرار دے، تو میں رضا خانیوں سے پوچھتا ہوں جاؤ احمد رضا کی قبر کو کھیڑ کے پوچھو کہ صرف مولانا نانوتوی کیوں نظر آئے کہ اس حدیث کو صحیح کرنے کے اوپر فتوی کفر اس پہ تو جاتا ہے، ان سب کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اگر تمہارے اندر
اتنی غیرت تھی اور تمہارے اندر اتنی حمیت تھی تو تم کہتے کہ جیسے مولانا نانوتوی نے اس اثر کو صحیح مان کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، یہ سارے کے سارے غلام دستگیر قصوری، جلال الدین سیوطی، ابن کثیر، یہ آلوسی، یہ امام بہقی، یہ جناب امام حاکم، یہ سارے کے سارے اس کی وجہ سے کافر جا ٹھہرے۔ تو میں نے یہ بات آپ لوگوں کی خدمت کے اندر صاف طور پر واضح کر دی ہے کہ اگر مولانا نانوتوی اس حدیث کو صحیح مانے تو وہ کافر جا بنے، اور یہ سارے بزرگ اس اثر ابن عباس کو صحیح مانے تو یہ مسلمان کیوں ٹھہرے؟ آئیے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس یہ فتاوی مہریہ موجود ہے۔ اس فتاوی مہریہ کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے فتاوی مہریہ کے اندر سوال ہوا امکان نظیر کے متعلق، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے؟ تو پیر صاحب جناب صفحہ 9 کے اوپر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس اس کے صفحہ 9 پہ لکھتے ہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کے امتناع کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ آپ نے اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تقلید کسی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ شکر اللہ سعیہم، راکم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے۔ پیر صاحب سے سوال ہوا، پیر صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ میں جو امکان نظیر مانتے ہیں نہ ان کی، اور جو امتناع نظیر مانتے ہیں نہ ان کی تقلید و تصویب کرتا ہوں۔ میرے نزدیک دونوں طبقے، چاہے وہ امکان نظیر کا قول کرنے والے ہیں چاہے امتناع نظیر کا قول کرنے والے ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت شکر اللہ سعیہم، دونوں ماجور و مصاب ہیں، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب آپ بتائیے کہ پیر صاحب امکان نظیر کے مسئلے کو بھی یہ کہہ کر درست فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا، خدائے ذوالجلال ان کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دیوبندیوں کے لاجواب سوالات۔ بریلویوں نے اس کتاب کے اندر صاف یہ لکھا ہے کہ جو امکان نظیر کے مسئلے کو ٹھیک مانے وہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر جا کے ٹھہرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس عقیدے کے رکھنے والوں کو یہ کہہ کے کہا ہے کہ بڑا ثواب ہے اس پہ اور بڑا ہی اس پہ اجر و ثواب ملے گا اور ماجور و مصاب سمجھتا ہوں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کتاب کے مندرجات بھی ذکر کر کے بتا دیتا ہوں کہ بریلوی اس کے صفحہ 1052 پہ لکھا ہوا ہے، نظیر کو محال نہ مانا بلکہ ممکن مانا تو آپ ختم نبوت کے منکر اور کذب الہیہ کے قائل ٹھہرے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ امکان نظیر ماننے والے اجر و ثواب رکھنے والے ہیں، اللہ ان کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرماوے اور اس پہ اجر و ثواب ان کو دے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو امکان نظیر مانتا ہے وہ خدا کے بھی کذب کا قائل جا بنتا ہے، ختم نبوت کا بھی منکر جا بنتا ہے۔ میرا سوال رضا خانیوں سے یہ ہے کہ تمہارے فتوے سے پیر مہر علی شاہ صاحب خدا کے کذب کا بھی قائل جا ٹھہرا، خدائے ذوالجلال کے کذب کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی آ کے منکر ٹھہرا۔ اچھا ایک مسئلہ ایمان ابی طالب کا ہم یہاں عرض کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایمان ابی طالب کے مسئلے پر رضا خانیت کے کیا اقوال ہیں۔ اب آپ دیکھیں ابو الحسنات قادری نے اس اپنی تفسیر الحسنات جلد 3 صفحہ نمبر 49 پہ لکھا ہے کہ وہ بحالت کفر مرے اور مذہب اہل سنت میں یہی مشہور ہے۔ ابی طالب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرے اور ان کا کفر کی حالت میں مرنا اہل سنت میں یہی مشہور ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور فتویٰ ایمان ابی طالب نامی کتاب سے بھی نقل کر دیتا ہوں کہ ایمان ابی طالب نامی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 59 ہے اس کا،
اس میں لکھا ہوا ہے بعض سر پھرے لوگ اپنی جہالت کی بنا پر سیدنا ابو طالب اور والدین مصطفیٰ پر تقریر و تحریر کے ذریعے نت نئے آئے دن مختلف نوعیت کے بے بنیاد اعتراضات پھینکتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے اور محل نظر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اس لکھنے والا پیر سید محمد امین شاہ نقوی رضوی فاضل جامعہ رضویہ فیصل آباد، وہ لکھتا ہے کہ جو ابو طالب کے ایمان کے اندر شک کرے اور ابو طالب کو کافر کہے اس کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بریلویوں ابو الحسنات قادری کے متعلق تمہارا کیا ذہن ہے؟ اور مولوی احمد رضا خان نے تو کفر ابی طالب پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور بڑے دلائل دی ہے، اور امت مسلمہ میں شاید اس سے پہلے اتنی کاوش کسی نے نہیں کی ہوگی جتنی کہ رضا خانیوں نے کی ہے جناب ابو طالب کے کافر بنانے میں۔ تو پھر دیکھو کہ یہ فتویٰ ان کا اپنے ہی گلے میں ابو الحسنات قادری کے گلے میں فٹ ہوا کہ جناب ابو الحسنات قادری کافر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو اس کو کافر کہے اس کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے۔ اچھا، اسی مسئلے کو تھوڑا سا میں اور ہی واضح کرتا چلا جاتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ابو طالب جب کافر ہے، مولوی احمد رضا خان نے بھی اس کو کافی سارے دلائل سے لکھا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے کتاب فہارس فتاوی رضویہ۔ اس فہارس فتاوی رضویہ کے صفحہ نمبر 863 پر مولوی احمد رضا نے آیات قرآنیہ جن سے ابو طالب کا مسلمان نہ ہونا ثابت، احادیث صریحہ جن سے ابو طالب کا عدم اسلام ثابت، اقوال ائمہ کرام و علماء اعلام جن سے کفر ابی طالب ثابت، علماء کی تصریح کے دربارہ ابو طالب قول تکفیری حق کو صحیح ہے، کفر ابی طالب پہ اجماع اہل سنت ہے، اسلام ابو طالب ماننا روافض کا مذہب ہے، اور 80 صحابہ و تابعین و ائمہ علماء کے نام جن سے کفر ابی طالب کی تصریح اس رسالہ میں منقول ہے، 130 کتب تفسیر و عقائد وغیرہ کے نام جن کی سندیں اس رسالہ میں منقول ہیں۔ تو ابو طالب کا کفر مولوی احمد رضا خان اس پہ اجماع نقل کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ابو طالب جب کافر ہے تو ضروریات دین کا منکر ہے، جب ضروریات دین کا منکر ہے تو آؤ دیکھو یہ فتاوی افریقہ میرے پاس موجود ہے۔ اس فتاوی افریقہ میں ضروریات دین کے منکر کے متعلق مولوی احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر و مرتد ہے، ایسا کہ جو اسی کے کفر میں جو اسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب خود لکھ رہا ہے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہو ایک کا بھی ہو جائے، اگر کوئی بندہ اسے کافر نہیں کہتا تو خود کافر ہو جائے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ابو طالب تو تمام ضروریات دین کا منکر تھا، ابو طالب کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جائے گا۔ مولوی احمد رضا خان سے سوال ہے ہمارا کہ اب آپ دیکھیں ایمان ابی طالب نامی کتاب کے اندر موجود ہے، مولوی احمد رضا خان یہ جناب کی حج پہ تشریف لے گئے۔ مولوی احمد رضا خان جب حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں حج کے دوران جمعہ کے خطبے کے اندر بیٹھے تھے، سن رہے تھے، تو خطیب نے جناب ایمان ابو طالب کی بات کی۔ تو جب ایمان ابو طالب کی بات خطیب نے کی تو وہاں مولوی احمد رضا خان کہنے لگا ہے اللہم ھذا منکر، زور سے کہنے لگ گیا۔ سوال یہ ہے وہ سارے کے سارے مولوی احمد رضا خان کے سامنے ایمان ابی طالب کی بات کرتے ہیں۔ مولوی صاحب وہاں یہ کہہ کہ مولوی صاحب باوجود یہ جاننے کی کہ یہ لوگ ابو طالب کو مومن سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے جنہوں نے نماز جمعہ پڑھانی ہے وہ ابو طالب کو مومن کہہ رہا ہے، مولوی احمد رضا نے اللہ ھذا منکر کہہ کے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ اور حالانکہ یہ بات اصول میں آپ نے طے کر دی ہے کہ جو ضروریات دین میں سے ایک چیز کا بھی منکر ہو جب تک اسے کافر نہیں کہو گے تو خود کافر بن جاؤ گے۔ یہ فتاوی افریقہ صفحہ 119 پہ بات موجود ہے۔ تو ابو طالب تو ایمان رکھتا نہیں تھا، ضروریات دین کا منکر تھا۔
اب ضروریات توہین کے منکر کو جب تک کافر نہیں کہیں گے تو پھر وہ خود کفر میں پھنس جائے گا آدمی۔ اب خطیب نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ خطیب نے کہا کہ ابو طالب مومن ہے، یہ اس نے اصول دیا۔ جب اس نے دعا کی حضرت ابو طالب کے لیے ایمان کی تو آگے احمد رضا کہتا ہے اللہ ھذا منکر۔ تو جب میں سوال کرتا ہوں رضا خان سے کہ مولوی احمد رضا خان کے اصول سے وہ خطیب کو کافر جا رہا اس لیے کہ وہ ابو طالب کو کافر نہیں کرتا تو خود کافر۔ مولوی احمد رضا نے اس کافر کے پیچھے نماز ادا کی، اس نے اس کافر کو مسلمان سمجھا تو یہ خود کفر کی جاتی کرے۔ اچھا آئیے آگے دیکھیے، میرے پاس یہ موجود ہے ایک کتاب قوالی کی شرح حیثیت، لکھنے والا ایک بہت بڑا علامہ اور ایک بڑا صحابہ اور بہت بڑا اس کا امام المناطق کا جسے کہتے ہیں عطا محمد بندیالوی، اور وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ 26 پہ یہ قول لکھا ہے کہ غنا عام ازیں کے بغیر مزامیر کی ہو یا مزامیر کے ساتھ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب نے سنا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے گانا یہ مزامیر کے ساتھ سنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پہ شہر جنگ کی باتیں نبی، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فتاوی فیض الرسول، بڑی ہی مبارک ہے، اس میں تین اخبار ہے نا یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات پر جس نے مضامین سننے کا مقام پاتا اس پر الہیت اور استغفار واجب ہے۔ عطا محمد بندیالوی نے اگر اس سے توبہ استغفار کیا ہے تو پیش کرو، ورنہ اس کے کفر کا قول لکھ دو کہ تمہارے اصول ہی سے وہ آدمی اسلام سے خارج جا کے نکلتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا آئیے دیکھیے، یہ میرے پاس موجود ہے ایک کتاب کا نام ہے تذکرہ مظہر مسعود، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود اور قائل کو توبہ کرنے اور تجدید نکاح چاہیے، یعنی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ رہے گا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان بھی سڑ جائے گا۔ اب آئیے مولوی احمد رضا خان کو دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے فہارس فتاوی رضویہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 860 پہ مولوی احمد رضا خان کا قول لکھا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ جائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں مولوی احمد رضا خان کا ایمان بھی ختم ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور جو آگے مصطفیٰ رضا اور حامد رضا پیدا ہوئے ہیں ان کے متعلق بریلوی خود فیصلہ کر لیں، ڈاکٹر مسعود سے پوچھ لیں کہ ان کے متعلق کیا حکم ہے، وہ خود ہی بتا دے گا کہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، وہ اچھی طرح تفصیل سے بات عرض کرنے گئے تو کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ اچھا آئیے، یہ میرے پاس ہے فوز المقال، اس فوز المقال کی جلد 4 ہے، اس کے صفحہ نمبر 445 میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی راضی نہ ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یا محمد یا رسول اللہ نہ لکھے، حضور کا نام اس طرح نہیں لکھو گے یا محمد یا رسول اللہ، تب تک خدا راضی نہیں ہوگا۔ اس سیال شریف والے سے میں پوچھتا ہوں کہ کبھی اپنے گھر کو تو آپ دیکھ لیتے، یہ میرے پاس ہے هو المعظم موجود ہے، اس کتاب کے صفحہ 41 میں لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھنے والا سیال شریف کی جدی نشینوں کا ہی یہ خلیفہ مجاز ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے، ادھر سیال شریف کے روضے میں اللہ محمد کا تورا بغیر لفظ یا سے لکھا ہوا تاحال موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ادھر قمر الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک یا اللہ یا محمد نہیں لکھو گے خدا راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک رسول راضی نہیں ہوں گے، اور اپنے حال یہ تھا کہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ یا محمد نہیں بلکہ صرف اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ خدا ان سے راضی ہے نہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے تاریخ نجد، تاریخ نجد کے صفحہ نمبر 107 پہ لکھا ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے متعلق کہ آپ بچپن ہی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اور ان کے شاگرد ابن قیم کے استاد کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہا ہے، اور یہ کتاب گستاخ رسول بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب گستاخ رسول کے صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے، اتنے مشاہیر محدثین علماء ائمہ کی طرف سے ابن تیمیہ کی تکفیر و تذلیل و تردید کے باوجود انہیں شیخ الاسلام والمسلمین قرار دینا، پھر دیگر چند لوگوں کا سہارا لے کر ابن عربی کی تکفیر کرنا اور نظریہ وحدت الوجود کو شرک قرار دینا، شریعت کے مقابلے میں نفس و ہوا پرستی سراسر بے لگامی نہیں تو کیا اور کیا ہے؟ یہ اخلاق کریمہ کی کون سی قسم ہے؟ حنیف قریشی صاحب نے اپنے ظہور احمد جلالی کی خوب ٹھکائی کر دی ہے کہ ان کے اندر نفس اور ہوا پرستی ہے، سراسر بے لگام ہے، اخلاق کریمہ سے وہ لوگ آ رہی ہے۔ اچھا آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ نورانی صاحب کی شکل دیکھ لیں۔ نورانی صاحب وہ ہے جن کا جنازہ لیٹرین سے نکلا ہے، وہ بھی خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کا جنازہ جیل سے نکلا کرتا تھا، جو میدان کے اندر اپنے جناب شہداء کی لسٹ میں تھے۔ اور یہ نورانی کو بھی دیکھ لیجئے، یہ جو کہتا تھا مولانا آدم طارق شہید کے متعلق کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا ایسی ذلت کی موت نہ مارا جاتا، خدا نے اس کو دکھایا کہ مولانا شہید پر اعتراض کرنے والے تیرا جنازہ بھی لیٹرین سے نکلے گا۔ بہرحال اس نورانی صاحب کے متعلق کیا لکھا ہے؟ مولانا نورانی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اثنا عشری مکاتب فکر کے گونا گون اختلاف کے باوجود اتحاد بین المسلمین کی منزل انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے مشترک مقاصد کا تعین کر کے انہیں نقطہ اتحاد پر متفق کر لیا کرتے۔ تو یہ جناب جی نورانی صاحب یہ سب کے ساتھ اتحاد کرنے والے تھے۔ اب رضا خانی حضرات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ نورانی صاحب اتحاد کرنے والے ہیں، تو اب نورانی صاحب اتحاد اگر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، اس کے صفحہ نمبر 1130 پر موٹی سرخی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کافروں سے اتحاد کرنے والے بحکم قرآن کافر ہے۔ شاید آپ کو بھی نظر آ جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ نورانی تو ساری زندگی اتحاد کرتا رہا، کبھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کبھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، کبھی کسی ہمارے بزرگ کے ساتھ، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ، لیکن یہاں فتویٰ تو رضا خانیوں نے یہ لگایا ہے کہ جو ان دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد کرے وہ بحکم قرآن کافر ہے۔ رضا خانیوں اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر بتاؤ جس نورانی کو قرآن کافر کہے تم کافر کیوں نہیں کہتے؟ اب آپ پہ سوال ہے، اگر نورانی کافر نہیں ہے تو پھر تم قرآن کو نہیں مانتے، اگر قرآن کو مانتے ہو تو نورانی کو کافر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے کاسوں کے اندر جو کافر ہے ساری زندگی یہ ان کے ساتھ اتحاد کرتا رہا ہے۔ شاید انہی فتاویٰ کی وجہ سے نورانی صاحب کو لیٹرین سے نکلنا پڑا۔ بہرحال آگے چلیے، ہم حوالہ جات آپ کو پیش کرتے چلے جائیں۔ یہ مولوی احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کی فہارس ہے۔ اس فہارس کے صفحہ نمبر 687 پہ لکھا ہوا ہے غیر خدا کو سجدہ عبادت شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام اور کبیرہ گناہ۔ نیچے لکھا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنے والے کو منع کرنا فرض ہے۔ یہ کتاب دوسری بھی آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے دیوان محمدی۔ اس دیوان محمدی کے صفحہ 108 پر یہ بات موجود ہے، شیطان بابت آنکس کے کنت منع سجودت، کہ وہ آدمی شیطان ہے جو پیر صاحب آپ کو سجدہ کرنے سے منع کرے۔ مولوی احمد رضا خان پیروں کو سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے، تو آپ بتائیں اس دیوان محمدی والے جس کو تذکرہ اکابر اہل سنت میں ایسے عبدالحکیم شرف قادری نے اپنے اکابرین میں شمار کیا ہے، تو کیا وہ مولوی احمد رضا خان اس کے فتویٰ کی روح سے کافر ہو یا نہ ہوا؟ یہ کتاب دیکھیے، یہ کتاب ہے محاسبہ دیوبندیت، اور لکھنے والا حسن علی یہ میلسی کا رہنے والا ہے۔ اس نے کتاب کے صفحہ 323 پہ لکھا ہے کفر و ارتداد کی باتوں کو معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کے کرم پر منحصر ہے۔
कुफ्र और इर्तिदाद की बातों को माफ़ करना तो अल्लाह ताला का काम है और उसके करम पर मुनहसर है। आप देखें यहाँ हसन अली रिजवी साहब इस बात को तस्लीम किए हुए हैं कि खुदाए जुल जलाल कुफ्र को भी अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। अब आइए इस किताब को देखिए, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल और जवाब। ये इलियास अत्तार कादरी की किताब है। इस किताब के सफ़ा 445 पर एक सवाल नकल किया है। कहता है, ज़ैद कहता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहेगा तो मुशरिक को भी बख्श कर दाखिल जन्नत फरमा देगा। सवाल जवाब, ज़ैद बेक़ैद का ये कौल कुफ्रिया है, यानी ये कहना कि खुदा चाहे तो काफिर को भी बख्श सकता है, ये कुफ्र है। अब आप देखें कि हसन अली रिजवी कहता है कि कुफ्र और इर्तिदाद को माफ़ करना खुदा के करम पे मुनहसर है, अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा। ये कहता है, ये कहना कि खुदा मुशरिक को चाहे तो माफ़ कर दे, ये तो कुफ्र है। अब हसन अली रिजवी जो सारी दुनिया को काफिर कहने वाला था, जिसको रज़ा खानियों ने अपनी लेटरीन के साथ ताबीर किया है कि ये हमारी लेटरीन है और बड़ी बदबूदार लेटरीन है, उस रज़ा खानी ने बैठकर उस रज़ा खानी को अमीर इलियास कादरी ने कहा, चलो तू भी ऐसे न जा, कुछ न कुछ हदिया और तोहफा तो कबूल करते जा। उसने कहा, चलो तू भी फिर काफिर और बेईमानी है। अच्छा, एक मसला और मैं अर्ज करता चला जाऊँ। आला हजरत सारी ज़िंदगी हुक्का बड़ा दबा के पीते और उनकी ज़िंदगी का मिशन यही था कि हुक्के को किसी तरह दबा के पिया जाए, और वो हुक्के के साथ इश्क और मोहब्बत का बहुत बड़ा उनका निराला अंदाज था। हमने इस हुक्के पे काफ़ी सारी बातें पहले भी पेश की हैं। याम सियाल शरीफ के बानी मबानी शमसुद्दीन सियालवी के मलफूजात आपके सामने पेश करते हैं। वो क्या लिखते हैं? शमसुद्दीन सियालवी फरमाते हैं, जिस तरह हुक्के की नए अंदर से सियाह होती है, इसी तरह हुक्का नोश का अंदर भी धुएं से सियाह हो जाता है। पहली बात, मौलवी अहमद रजा खान का अंदर हुक्के से बिल्कुल सियाह हो चुका था। आगे लिखते हैं, नमाजी को हुक्के से बहुत परहेज करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बदबू की वजह से इबादत की लज्जत जाती रहती है और फरिश्ते भी इससे बेजार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक फरमाई है। मौलवी अहमद रजा खान की इबादत का तो यही हाल था कि ये इबादत में नफ्स को खड़ा कर लिया करते थे। इबादत की लज्जत भी ख़त्म हो गई और फरिश्तों को भी ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, इसलिए कि फरिश्ते नहीं, हर वक्त मौलवी अहमद रजा पे शैतान सवार रहता था। आगे देखिए, आगे लिखते हैं, बाज़ उलमा हुक्का पीने को बिदअत करार देते हैं, तो मौलवी अहमद रजा खान बिदती भी साबित हो गए। बाद इसे मकरूह तहरीमी के दर्जा देते हैं। मकरूह तहरीमी अलियाज़ुबिल्लाह बहुत बड़ा, ये तो गुनाह हो गया। आगे लिखते हैं, मेरे ख्याल में हुक्का बुराइयों की जड़ है। वाह वाह, पीर साहब ने सही बताया कि तमाम बुराइयों की जड़ हुक्का है। मौलवी अहमद रजा खान इस वजह से तमाम किस्म की बुराइयों के अंदर मुब्तला थे। आगे देखिए, क्योंकि आदमी जिस कदर हुक्का पीता है उसी कदर याद हक से गाफिल हो जाता है। ये भी गाफिल ही थे, और उसके मुंह से मुस्तकिल तौर पर बदबू आती रहती है और इससे औराद व अज़कार का ज़ौक़ भी सल्ब हो जाता है। वाक़या इन्होंने कभी जिक्र किया ही नहीं, अगर किया तो रज़ा खानियों से हमारा सवाल है कि दिखाएं कि मौलवी अहमद रज़ा खान जिक्र का आदमी नहीं, उसको एक ही मनसब मिला हुआ था कि वो उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ कुफ्र के जो है ना वो मशीन चलाता है। आगे लिखते हैं, मुत्तकी लोग इससे नफरत करते हैं। वाकई इससे नफरत थी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, एक दफ़ा स्टेशन में हज़रत थानवी ने इसको देखा और एक दफ़ा हज़रत थानवी को इसने भी देखा, और ये तो जनाब पाँव तक झुक किया सलाम करते हुए। हज़रत थानवी फरमाते थे, मुझे तो ये मौलवी मालूम ही नहीं होता, मुझे तो भंड लगता है। तो वाकया मुत्तकी लोग इसको अच्छा नहीं समझते। और आगे लिखा है कि हुक्के के नीचे पर कपड़े की पट्टियाँ लपेटी जाती हैं जो हुक्के के पानी से तर रहती हैं। हुक्का नोश उन पट्टियों पर हाथ मलते हैं, फिर उसी हालत में अपने कपड़ों पर हाथ लगाते हैं, फिर उन्हीं कपड़ों से नमाज भी पढ़ लेते। तो ये नमाज किस तरह सही हुई? वैसे भी उसकी नमाज तो होती नहीं थी, ये बेचारा सुन तो भी इमाम के पीछे पड़ता था, सुनते भी, और बाद दफ़ा हरकत नफ्स की वजह से अंगरखे का बाग भी टूट जाया करता था। और आगे लिखा है, इस तरह जहाँ हुक्का होता है वहाँ अक्सर जाहिल लोग जमा होकर खराफात और हजलियात में वक्त ज़ाया करते हैं। और वैसे सही बात पीर साहब ने की, और ये डॉक्टर मसूद को भी ये बात मुसल्लम है। उसने अपनी किताब फाजिल बरेलवी और तर्क मवालात के सफ़ा 5 पे कहा है कि मुझे एक फाजिल कहने लगे कि फाजिल बरेलवी के अक्सर पैरोकार जाहिल है, यानी वो तो जाहिलों के पेशवा थे। तो ये भी ठीक कह रहे हैं कि हुक्का जहाँ है वहाँ जाहिल लोग ही होंगे, तो जाहिल लोग जहाँ है वहाँ मौलवी अहमद रजा खान होगा। बहरहाल
آگے فرمایا کہ مولوی غلام رسول جو روٹی کا یہ معمول تھا کہ جس جگہ حقہ ہوتا تھا وہاں حقے کو کئی مرتبہ سلام کرتے اور کہتے اے خبیث خدا، اے خبیث خدا کے لیے مجھ سے دور رہ۔ ایک دن میں ان سے ملا، پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ حقہ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ کہنے لگے تمام گناہوں کا امام حقہ ہے۔ مولوی احمد رضا خان، اب آپ دیکھیں کہ گناہوں کے امام کا اور مولوی احمد رضا خان کا کتنا تعلق ہے۔ جہاں حقہ ہو وہاں پوسٹ کا بھی اعتبار ہوتا ہے، جب یہ دونوں جمع ہو تو بھنگ اور افیون کا بھی اعتبار ہوتا ہے، جب یہ تینوں جمع ہو جائے تو شراب اور کباب کا بھی گمان ہوتا ہے۔ لاؤ جی فاضل بریلی صاحب اپنی طبیعت دیکھیں کیسے بزرگ آپ کی طبیعت سیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس حقہ گناہوں کے بھنبر میں جکڑ دیتا ہے اور حقہ نوش کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور نور ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی بات کافی ہے رضاخانیوں کے لیے۔ سیال شریف کے گدی نشین نے جو حقے کے متعلق بات بتائی ہے، مولوی احمد رضا خان کی ذریت کو ہم سوال یہ کرتے ہیں۔ اب آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ مولوی احمد رضا خان یہ تمام قسم کے بوالات میں جھگڑا ہوا تھا؟ اچھا یہ ایک کتاب اور بھی دیکھ لیں، کتاب کا نام ہے سیرت امیر ملت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 پہ لکھا ہوا ہے حقہ، سگریٹ، سگار، نوش کرنے والے کے جھوٹے سے اور تمام پیر بھائیوں کو سخت کہ ہمارے پاس جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے ہمیں ایک مسلم ملتا ہے اور ہمیں تو بہرحال میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو اپنی اس آپ بتائیں کہ جو میں سب سے خلاف تھا جب تک امام بات سے باہر نہ آئے ہم کسی غلط قرآن کو پڑھیں گے، جب معافی آئے گا تو قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ اگر یہ عبارت مقبول دہلی کے ترجمہ میں ہمارے اکابرین نے جو ایک دوسرے کو کافر کہا ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا ذہن ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو بھی کافر کہتے ہو؟ کوئی گستاخ کہتا ہے، کوئی گمراہ کہتا ہے، کوئی بدقسمت کہتا ہے، کوئی بے دین کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے۔ تو رضا خانی حضرات ہمیں کچھ نہ کہیں اور اپنے اکابر کی صفائی اور ستھرائی کی کوشش کریں۔ اگر عقل مند ہوں گے تو پھر یہ نکتہ سوچ کر اپنے اکابر کی صفائی ستھرائی اور ان کے استنجے کی فکر کر لیں گے، اور اگر عقل سے انہوں نے پہلے استنجا کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کا جہاں ذوق ہے، ذہن ہے، لگن ہے۔ ویسے بھیڑوں کو سمجھ تو آتی نہیں ہے۔ ہم نے بہرحال ان کی خیر خواہی کے لیے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں کہ تم آج میں تمہیں یہ باتیں دکھا رہا ہوں، ان کی کچھ سوچ بچار کرو۔ کل کو تم نے خود ان سب کو ہر ایک، اور ہمارے ایک دوست فرمانے لگے کل کو موقع ایسا آئے گا کہ آج تو یہ ہے نا، ایک مدرسے والا دوسرے کو کافر کہتا ہے، ایک شہر والا دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ کل ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ ایک مدرسے کا ایک استاد اسی مدرسے کے دوسرے استاد کو کہے گا یہ کافر ہے، دوسرا کہے گا یہ کافر ہے۔ تو رضا خانی حضرات خدا کے لیے علماء دیوبند کی طرف توجہ مت دو، اپنے اکابر کی طرف توجہ دو۔ ابدا بنفس کا اصول کو ذہن میں رکھو اور پہلے اپنی بات سے شروع کرو، اپنے اکابر کی صفائی اور ستھرائی کے لیے کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت